بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان علم شاہ اور میں آپ سب کو سیدہ علم شاہ پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، راہ سلوک کے مسافروں کے لیے حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کا نام اس روشن ستارے کی طرح ہے جسے لوگ دیکھ کر اندھیروں میں اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہیں۔ آپ اسلامی تصوف کی کرم و اولا کی ان اولین شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے معرفت کی پرپیچ اور سنگلاٹ وادیوں میں سالکوں کے لیے نہ صرف کئی راہیں، احوال اور مقامات کی نشاندہی کی، کئی راستے بھی تخلیق کیے، بلکہ اس میدان میں مردوں کی اجارہ داری کو بھی ختم کیا اور خواتین کے لیے بھی اس وادی کو کھول دیا، یہاں تک کہ وہ تصوف کے ایک بلند درجہ اور مقام قلندر تک جا پہنچی۔ بہت سے صوفیہ کرام آپ کو آدھا قلندر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں کل 2.5 قلندر پائے جاتے ہیں، جن میں آدھے قلندر کے مقام پر فائز ہیں حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ اور باقی کے 2 ہیں حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے اپنے دور عظیم اور بلند پایا اولیاء کرام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون مصری اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے خود کو نہ صرف بنوایا بلکہ برابری کی سطح پر ان سے مکالمہ کیا اور ان تصوف کے بہت سے معاملات ان کو راہ دکھائی، جیسا کہ ان کے حالات زندگی سے بھی آیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کو یہ بلند پایا مقام اسلام کی برکتوں کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کے لیے ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں جانا پڑے گا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے حالات و واقعات تھے جنہوں نے رابعہ ادودی نامی ایک عام خاتون کو حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے جیسے بلند مقام پر فائز کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کا مقام تصوف میں جس قدر بلند ہے، اس قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردے اخفا میں ہیں۔ یہ حیرت انگیز اتفاق ہے کہ قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کے سن پیدائش کا ذکر نہیں کیا، جیسے تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا سن پیدائش نہیں لکھا۔ البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاہوں نے تحقیق کے بعد آپ رحمہ اللہ کی ولادت باسعادت 97 ہجری لکھی ہے۔ مشہور فرانسی غیر مسلم میسیگن نے 95 ہجری یا 99 ہجری پر زور دیا ہے، اور یہی سن پیدائش ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ اپنی مشہور زمانہ کتاب رابعہ دا مسٹک، جو دراصل ان کا PhD کا مقالہ بھی تھا، ان میں اختیار کیا۔ غالب گمان بھی یہی ہے کہ آپ سن 1717 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ کی پیدائش سے پہلے حضرت شیخ اسماعیل کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہونے والی چوتھی بیٹی تھیں، اسی وجہ سے مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئیں، اگرچہ بعد میں مصنف نے یہ بھی لکھا کہ آپ کا ایک معزز اور اعلیٰ گھرانے میں پیدا ہوئیں، لیکن ان کی بات کو کم ہی تسلیم کیا گیا ہے اور شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو ہی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کی ابتدائی زندگی مفلسی میں گزری۔ 5 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے والدین کا انتقال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد خود صوفی تھے، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو اچھا نہیں جانتے تھے اور ہر وقت ایمان صبر کا دامن تھامے رہتے تھے، لہٰذا رابعہ بصری رحمہ اللہ کی ذہانت کے ماں باپ کے زور و تقویٰ اور فکر و فاقہ سے قناعت کی لازوال دولت پائی اور خاموشی کو اپنا شیوا بنایا۔ وہ عام بچوں کی طرح والدین سے چیزوں کی ضد نہیں کرتی تھیں، بلکہ جو مل جاتا کھا لیتی تھیں۔ والدین کے یکے بعد وفات پا جانے کے بعد ان پہ
بے یار و مددگار خاندان پر مصائب کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سن 105 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں ایک خوفناک قحط پھوٹ پڑا۔ کھانے کو کچھ نہ تھا اور چاروں بہنوں پر 3 دن کا فاقہ تھا۔ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر گھر سے نکلی تاکہ شہر چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف چلی جائیں جہاں کھانے کو کچھ مل سکے۔ ابھی راستے میں ہی تھی کہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم و بدماش شخص نے سب سے چھوٹی بہن حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کو زبردستی پکڑ لیا اور بصرہ کے ایک دولت مند تاجر جس کا نام عتیق تھا کے ہاتھ صرف 6 دینار میں فروخت کر دیا، جس نے آپ کو کنیز کے طور پر گھر میں رکھا اور گھر کے تمام کام کاج اس معصوم بچی سے لینے لگا۔ وقت گزرتا گیا، دور غلامی میں ہی آپ عبادت گزار خاتون تھیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ حضرت شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ تاجر آقا نے آپ کو گھر سے باہر کسی کام کو بھیجا۔ جب آپ جا رہی تھی تو اچانک کسی نامحرم کو سامنے آتا دیکھ کر گھبرا گئی، راستے سے ہٹتے ہوئے گر پڑی جس سے آپ کی کلائی ٹوٹ گئی۔ تکلیف کی اس حالت میں آپ رحمہ اللہ نے خاک پر ہی سربسجود ہو کر دعا کی، یا اللہ، اگرچہ میں غریب ہوں اور بے یار و مددگار ہوں، دست شکستہ کہتی ہوں، مجھے ان میں سے کسی چیز کا غم نہیں ہے اور میں ان باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف تیری رضا کی طالب ہوں، مجھے بتا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اسی وقت ایک نگاہ غیبی آئی جس میں کہا گیا، رابعہ غم نہ کرو، کل تمہارا وہ مرتبہ ہوگا کہ آسمان کے مقرب فرشتے بھی تم پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ رحمہ اللہ اپنی تکالیف بھول گئیں اور آپ دلشاد ہو کر خاک سے اٹھیں اور مالک کے گھر آ کر حسب معمول کام کرنے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے مالک نے جب آپ کی عبادت دیکھی تو آپ سے معافی مانگی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ بہت سے لوگ آپ سے شادی کے خواہشمند تھے، جن میں ایک صوفی اور عالم حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، مگر آپ نے ترک دنیا اختیار کی۔ اسی طرح آپ زہد و ہدایت عبادت میں مشغول رہیں اور اپنی تمام عمر عبادت میں صرف کی۔ ایام آخر میں آپ بیمار ہو گئیں۔ جس طرح آپ کے سال ولادت سے بعض مورخین اتفاق نہیں رکھتے، اسی طرح سال وفات سے متعلق بھی ان کے اقوال مختلف ہیں۔ بہت سے مصنفین نے تو ان کی تاریخ وفات کا ذکر تک نہیں کیا۔ البتہ ایک بات پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ نے طویل عمر پائی۔ آپ کی زندگی چونکہ ریاضت و مجدات سے بھرپور ہے، اسی لیے اپنے دور میں آپ کو ام الخیر کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مارگریٹ اسمتھ، ابن خلقان، ابن اساکر، ابن عماد حنبلی کے مطابق حضرت رابعہ بصری کا سال وفات سن 185 ہجری بمطابق سن 801 عیسوی کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کا مزار مبارک بصرہ میں ہی ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کی شہادت بھی یہی ہیں۔ البتہ 2 دوسری قبریں جو آپ رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہیں، ان میں سے ایک بیت المقدس کے قریب اور دوسری دمشق میں واقع ہے، وہ بھی آپ رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، عام معاملات سے ہٹ کر گھر کے عادت کہ اگر کوئی واقعہ کسی نبی اللہ سے ہو جائے تو اسے عام طور پر معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہی اگر کسی ولی اللہ سے ہو جائے تو اسے عام طور پر کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی بہت سی کرامات کا ذکر ہے، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں مروی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند رفقا کے ساتھ ایک شب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے ہاں پہنچے، لیکن وہاں روشنی کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے اپنی ایک انگلی پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھر پھونک ماری، جس سے وہ انگلی روشن ہو گئی اور پورا گھر مکہ نور بن گیا، اور یہ روشنی صبح تک قائم رہی۔ حضرت شیخ فرید الدین
عطا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ ایک پہاڑ پر گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہرن، خرگوش اور دوسرے جانور آپ رحمہ اللہ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے۔ ان کو دیکھتے ہی آپ تمام جانور وہاں سے بھاگ نکلے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ آج کیا کھا کر آئے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ گوشت روٹی کھا کر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے کہا اگر آپ ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر وہ آپ سے مانوس کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو پھر بھاگنا ہی ہے نا۔ ایک اور کرامت آپ رحمہ اللہ سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ دریائے فرات کے کنارے پر بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں آ نکلے اور پانی پر مصلی بچھا کر حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کو دعوت دی کہ آؤ یہاں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ تو محض مخلوق کو دکھاوے کے لیے ہیں کیونکہ دوسرے ایسے کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے ہوا میں مصلی بچھا کر کہا آؤ دونوں یہاں نماز ادا کرتے ہیں کہ خلقت کسی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ شاید حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دل جوئی کی خاطر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا جو کام آپ نے سر انجام دیا ہے وہ تو پانی کی معمولی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا مقام ان دونوں باتوں سے بہت بلند ہے۔ یہ واقعہ حضرت شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تذکرۃ الاولیاء میں درج کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، اور یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان صوفیاء کرام کے صدقے ہم سب کو ہدایت دے، آمین، اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے بہن بھائیوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نئی سے نئی ویڈیو شیئر کریں تو جو ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔